السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ صدر انجمن وحکم صاحبان و مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پربہار سالانہ مسابقہ انجمن میں میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ آپ ذرا اس زمانے کا تصور کریں جب ایک 40 سالہ انسان یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آواز بلند کی، اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور تک پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ایک صدی بھی نہیں گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ جاہل کہا کرتے تھے ان کا سیلاب اتنی تیزی سے بڑھا کہ پوری دنیا پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ سامعین کرام، ایک دور تھا جب مسلمان علمی و فکری، ادبی و سائنسی، سماجی و اخلاقی اور تہذیبی و ثقافتی لحاظ سے بام عروج پر تھے۔ خلافت راشدہ سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک مسلمانوں نے اپنے مثالی عدل و انصاف، حکومت و معاشرت، علم و حکمت اور فتوحات کے ذریعے ساری دنیا پر حکمرانی کی، اور دنیا کے لوگوں کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا دور حکومت مسلمانوں کے عروج کا سنہری دور تھا۔ اس مبارک دور میں عدل و انصاف کا بول بالا اور قانون کی حکمرانی تھی۔ عدالتی نظام اس قدر صاف و شفاف اور منصفانہ تھا کہ امیر و غریب، مسلم و غیر مسلم اور حاکم و محکوم کے لیے امتیازی برتاؤ کا تصور نہیں تھا۔ سامعین کرام، مسلمانوں کا عروج، خوشحالی، ترقی اور مسلسل فتوحات کے پیچھے متعدد عوامل کا عمل داخل تھا۔ مسلمانوں کی فلاح و کامرانی اور عروج کا سب سے اہم اور بنیادی سبب قرآن و سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ سامعین اکرام، جب تک مسلمانوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس پر عمل پیرا رہے، اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھا، اختلاف و انتشار سے دور رہے، تو پوری دنیا ان کے قدموں میں رہی۔ حکومت و سلطنت پر مسلمانوں کا راج قائم رہا، مسلمان پوری دنیا پر غالب رہے۔ پھر رفتہ رفتہ مسلمان قرآن و سنت سے دور ہو کر بے عملی کا شکار ہوتے گئے، اور دنیاوی مال و دولت کی محبت ان کے دلوں میں گھر کرتی چلی گئی۔ شوق جہاد اور آپسی اتحاد و اتفاق جاتا رہا۔ مسلمان عصبیت، قومیت اور لسانیت کے باعث خانہ جنگی کا شکار ہو کر مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اگر ہم مسلمانوں کے موجودہ معاشی بدحالی اور تنزلی اور زوال کا جائزہ لے تو متعدد اسباب سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا سبب ہے قرآن و سنت کے احکام و تعلیمات سے دوری۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، نفرت و بغض کو سینوں میں نہ پالا ہوتا، رب کے احکام سے دامن نہ چھڑایا ہوتا، رب کے احکام سے دامن نہ چھڑایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تھاما قرآن تو کیے قیصر و کسریٰ نابود، تھاما قرآن تو کیے قیصر و کسریٰ نابود، اس سے منہ پھیر کے خطرے میں ہے امت کا وجود۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ
اللہ عالم اسلام کو اپنا کھویا ہوا عروج واپس عطا فرما، مسلمان قوم کو مزید پستی و زوال سے بچا، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ جزاک اللہ